کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جس کی شخصیت رعبدار ہو تو اس کی مخالفت بھی عروج پر ہوتی ہے۔ جب کوئی تم سے غصہ کرے اور تم سے حسد، جلن، نفرت کرے، بجائے غصہ ہونے کے اس کے غصے کی، حسد، جلن، نفرت کی قدر کرو کہ وہ تمہیں خود سے بہتر سمجھتا ہے۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو مگر وہ دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ اور ہم اپنے سے جلنے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے مقام سے جلتے کیوں ہو؟ خدا بھی سر دیکھ کر سرداری دیتا ہے۔ حسد ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر دونوں سے ختم کر دیتی ہے۔ کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر حسد نہ کرو بلکہ کوشش کرو کہ اس کی خوبیاں تمہارے کام آ سکیں۔ ہمارے معاشرے کی بیماری جلن کی ہے، چاہے وہ معدے کی ہو یا دوسروں کی خوشیوں کی ہو۔ نفرت کرنے والوں کے سامنے رہنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ وہ تم سے جلنا نہیں چھوڑتے اور تم انہیں جلانا۔ سیانے کہہ گئے ہیں حسد ایک لاعلاج مرض ہے۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے۔ میں جلنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ حسد کرنے والوں کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو۔ یقین کرو ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتا ہے۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے۔ میں جلنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ دنیا کو اگر پتہ چل جائے کتنا چاہتا ہوں تجھے، آدھی رشک سے مر جائے، آدھی حسد سے مر جائے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔